تحریک انصاف کے لیے بھی میرا خیال ہے شاید 24 نومبر کی تاریخ ایک سرپرائز تھا. یہ 24 کے جادوئی ہندسے میں کیا ہے؟ وائی 24 نومبر؟ اس میں کوئی ایسا جادو نہیں ہے. آپ کو 9 نومبر کو پہلے ہی چیف منسٹر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نومبر کے مہینے میں ہی عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی تاریخ دیں گے. عمران خان صاحب نے 24 تاریخ دے دی ہے. اس میں نہ کوئی جادو ہے اور نہ اس کی کوئی اور سائنس ہے. بس اٹس جسٹ اے ڈیٹ جس ڈیٹ پہ فائنل کال دی گئی ہے اور تاریخ لکھی جائے گی کہ جب پاکستان سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے اپنے دارالخلافہ میں جائیں گے جو ان کا اپنا دارالخلافہ ہے اور جو ان کا آئینی حق ہے. یہ پرامن لوگ ہیں، نہ پہلے کبھی تشدد کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ اور انکریج کرتے ہیں اور نہ اب کریں گے، اور یہ اپنے حق کے لیے آ رہے ہیں. اور جو اہداف ہمارے قائد نے سیٹ کیے ہیں جس میں رول آف لا جو ہے، قانون کی عملداری ہے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، جس میں اپنے لوگوں کی رہائی ہے جو بے گناہ ہے، جس میں بڑی قیادت سے لے کے چھوٹی قیادت تک ورکرز، ذمہ داران سب شامل ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سب سے پہلے، عمران خان صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، سینیٹر اعجاز چودھری، گورنر سرفراز چیمہ صاحب اور محمود الرشید صاحب، اینڈ دین ہمارے ورکرز جو ہزاروں کی تعداد میں جن پہ غلط ایف آئی آرز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو نہیں ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے کہ مینڈیٹ کی واپسی کا آپ نے تذکرہ کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بڑا مشہور گفتگو کا حصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مینڈیٹ واپس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کر دیں اور یہ اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اڈیالہ جیل میں ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو آپ جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اس بنیاد پر نہیں دے رہے کہ جیسے ہی اگر آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ کے مطالبات مانے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ان سب کو اڈیالہ جیل ڈلوا دینا ہے. ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ درست لگتی ہے آپ کو؟ خان صاحب یہ واضح کہہ چکے ہیں بارہا کہ ہم کسی انتقام پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو وقت کا پہیہ تبدیل ہونے والی بات ہے، خان صاحب نے تو کہا کہ میں فتح مکہ ماڈل کے حساب سے میں ان سب کو جو ہے وہ معاف کر دوں گا. باقی میرے ورکر کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مگر جو میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی، جبر، فسطائیت، وہ انہوں نے کہا یہ میرا اختیار ہے. فتح مکہ ماڈل کے حساب سے اوبیسلی ہم نے نبی پاک کی ذات سے سیکھنا ہے، میرے نبی پہ ہماری جان بھی قربان، تو انہی کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں. اور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کو ناجائز تنگ نہیں کریں گے، ہم کوئی جھوٹے مقدمے نہیں بنائیں گے، ان لافلی ہم کسی کو ڈیٹین نہیں کریں گے. مگر اگر انہوں نے کوئی ایسے کرتوت کیے ہیں، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی بندے مارے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر وہ تو جب وقت آئے گا، وہ قانون ہے اور وہ آپ بیٹھے نہیں ہیں سارے میڈیا دیکھنے والے. میں نہیں سمجھتا کہ جو فسطائیت، ظلم اور جبر ہمارے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ اور ذمہ داران کے ساتھ ہو گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں اور لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، سمجھنے کا موقع. آپ بار بار پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفن باندھ کر آئیں گے، ہم نہ واپس پہنچیں، ہمارے جنازے پڑھ لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی یہاں پر ہنگامہ آرائی کا پروگرام ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اداروں کو اب یہ آپ کی طرف سے یہ اس اعلان کے بعد اب یہ موقع مل گیا کہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. بھئی آپ بات سنیں، یہ تو حکومت ایسے ماری ہے کھچے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اس قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں کرتے، اس وقت جو یہ ہم پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو کوئی بہانے کی ضرورت ہے ہم پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ یہ تو صرف ہم پہ اس لیے کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی فسطائیت کے باوجود بھی کھڑے ہیں. That's reason enough for them to start a crack down. اور یہ کریک ڈاؤن پچھلے 1.5 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا. عیسیٰ نقوی صاحب، تو یہ لفاظی کی گیم ہمارے ساتھ نہ کریں. ہمیں پتا ہے کہ کریک ڈاؤن آپ کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں رک رہا ہے اور اس میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے. بہانا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جنہوں کے آپ لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کیے ہیں، جن کے آپ نے الیکشن چوری کی، وہ کی کر رہے سن؟ وہ اسلحے کو مارچ کر رہے سن. یہ ایسے کہانیاں ہیں. صحیح. اچھا، پلان ہے کیا احتجاج کو؟ کون سا صوبہ لیڈ کر رہا ہے؟ کون سی شخصیت لیڈ کر رہی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ، بشرا بی بی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کفن والی بات آپ نے کی. دیکھیں، ہم تو ہمیشہ پرامن جاتے ہیں
ہمارے ہاتھ میں تو بندوقیں نہیں، آپ کے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس آپ کے پاس ربر بلٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس ویپنز ہوتی ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نہتے لوگوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں اور جبر کرتے ہیں. سو ہم تو امن میں ہی آ رہے ہیں. تو امن پسند لوگوں کو جب آپ ایسے ظلم کا شکار کریں گے تو کیا وہاں ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا؟ تو کیا امن کی اس میں اگر آپ ہمارے کسی بندے کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کر دیں تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر اس کے لیے تیار ہو کے، کیونکہ جو پچھلے ایکسپیرینسز ہیں جہاں پرامن لوگوں پہ آپ نے گیس، شیلنگ، ربر بلٹس، لائیو ایمونیشن چلایا ہے تو کوئی بھی وہ نقصان ہو سکتا تھا نا. تو پھر لوگ اب تیار ہو کے آتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اتنے کفن والی بات کو اتنا اچھال کے اتنا ڈرامہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. پرامن تھے، پرامن ہے اور رہیں گے. بٹ احتجاج ہمارا حق ہے. تو کوئی لوچنا کر لو گے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا.